بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد. اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے، اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے، قرآن کے پاروں کا عنوان محمد ہے، گلزار صحابہ ہیں، گلزار صحابہ ہیں، گلدان محمد ہیں، ہر پھول سے چہرے کی مسکان محمد ہیں۔ محترم دوستو، وہ شام کیا شام دل نواز تھی جو صبح کی آمد کی خبر دے رہی تھی کہ جس میں نبیوں کا امام، رسولوں کا سرتاج پیدا ہونے والا تھا۔ وہ صبح کیا صبح جا فضا تھی جو نوید بہار لے کر آئی کہ غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، ہادیوں کا ہادی، روشنی کا پیمبر، ظلمتوں کا پردہ در، یعنی وہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہو چکے ہیں۔ وہ رسول جس کی دعا ابراہیم نے مانگی تھی، وہ رسول جس کی بشارت عیسیٰ نے دی، وہ رسول جس کی آمد کی خبر ہر زمانے کے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دیتے ہوئے آئے تھے۔ دوشنبے کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے کی باختلاف روایات 9 یا 12 تاریخ وہ انقلاب آفری تاریخ تھی جو ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ تھی، جو ایک نئے دور کے آغاز کا مژدہ تھی، جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ کفر اور شرک کی سیاہی کافور ہونے والی ہے، ظلمتوں کا دور اپنی موت مرنے والا ہے، ہدایت و حقانیت کا آفتاب روشن ہو چکا ہے، دنیا نور الہی سے جگمگانے والی ہے، موسم خزاں رخصت ہوا، موسم بہار آ چکا ہے، شکستی اور دم توڑتی انسانیت کو حیات نو ملنے والی ہے۔ وہ رسول جس کی صداقت و امانت بچپن ہی سے ضرب المثل بن چکی تھی، جس کے پابندی عہد اور صفائی معاملہ کے اہل دنیا شروع ہی سے غرویدہ تھے، جس کو اپنے پرائے بھی صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے، جو راست بازی اور ایفاء وعدہ اور عدل پروری کی وہ روشن مثال بن گیا تھا جس کا جواب نہ پہلے تھا نہ آئندہ مل سکے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ کیا آپ کو عبداللہ بن ابی الحمص کا واقعہ یاد نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا؟ کچھ بات ہو گئی تھی، کچھ بات باقی رہ گئی، آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے، 3 دن بعد یاد آیا کہ حضور کو چھوڑ کر آیا ہوں تو دوڑتے ہوئے اسی مقام پر آئے تو دیکھا حضور وہیں کھڑے ہیں، اور کوئی ہوتا کیا کچھ نہ کہتا، مگر آپ نے صرف اتنا فرمایا، اے عبداللہ تم نے مجھے زحمت دی ہے۔ کیا خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ آپ کی فہم فراست اور عدل پروری کی روشن مثال نہیں کہ جب خانہ کعبہ کی اسرین و تعمیر کے وقت حجر اسود نصب کرنے کے وقت سخت نزاع ہوا، ہر قبیلہ خود اس سعادت سے بہراور ہونا چاہتا تھا، بات اتنی بڑھی کہ تلواریں کھنچ گئیں، قریب تھا کہ حدود حرم خون سے لالا زار ہو جائے۔ 4 دن گزر گئے، جھگڑا طے نہ ہوا، پھر قریش کے ایک سب سے معمر شخص کی رائے پر یہ طے ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے اسی کو حکم مقرر کر دیا جائے۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیکھا تو پکار اٹھے، ھذا الامین رضیناہ، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ عمر مبارک کے 41ویں سال غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مالک و ارض و السماء کے فرستادہ فرشتے نے اسرار نبوت کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضور نے پیغام نبوت لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے والوں میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہم ہیں۔ پھر ان حضرات کی کوششوں سے اسلام کا دائرہ پھیلنا شروع ہوا، مگر ابھی تک کھلم کھلا تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ مرحلہ بھی آ گیا اور حکم ہوا، فاصدع بما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم ملا اسے علی الاعلان کہہ دو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی عبد مناف، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے، قریب ہے کہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اکنتم مصدقی، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ضرور تصدیق کریں گے، کیونکہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تم کو اس سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ سوچئے وہ قوم جو ابھی حضور کے ہمیشہ سچ بولنے کا اقرار و اعتراف کر چکی ہے، اس اعلان حق کے بعد اسی کے لبوں پر سکوت طاری ہو گیا۔
کوئی بھی سیلان حق پر لبیک کہنے والا نہ ملا، بلکہ انہی میں سے سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو گیا، تم نے ہم کو اسی واسطے سے جمع کیا۔ کیا حضور کو ان باتوں سے تکلیف نہیں پہنچتی تھی؟ کیا حضور کو ان حرکتوں سے صدمہ نہیں پہنچتا تھا؟ یقیناً پہنچتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دعوت و تبلیغ کا مشن ان صدمات و تکالیف سے کہیں زیادہ فوقیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ کی پہم ایدہ رسانیوں کے باوجود اسلام کا قافلہ سرگرم سفر رہا اور دعوت حق کی راہ میں آپ کے قدم متزلزل نہیں ہوئے۔ مخالفت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نکلتے تو مخالفین کی ٹولیاں ساتھ ہو جاتی، جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پر فقرے کستے، مذاق اڑاتے، ہنستے، قہقہے لگاتے اور اتنا شور و غل کرتے کہ بات کرنا مشکل ہو جاتا۔ ابو لہب لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کی بات مت سنو، اسے جنون ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ محمد شاعر ہو گئے ہیں، یہ سب ان کی شاعری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، جس میں مبارک پر نجاست ڈالتے، آپ کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔ ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نے پیچھے سے گلے میں رسی ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ ابو جہل نے آپ کے سر پر کھینچ کر پتھر مارا، آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے اور رو رو کر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا تم ایک شخص کو صرف اتنی سی بات پر قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے؟ تو کفار مکہ حضور کو چھوڑ کر ابوبکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو جاتے، ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا۔ مشرکین انہیں تنہائی میں پا کر مارتے، پیٹتے، ذلیل و رسوا کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مکہ کی گرم لیت پر لٹا کر تپتے ہوئے صحرا ان کے سینے پر رکھ دیے گئے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں میں جکڑا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے کھجور کے تنے میں باندھ کر مارا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ جس سے ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت عمار اور یاسر اور ان کے والد، حضرت عمار اور ان کے والد اور ان کے والدہ نے ان سنگ دل کفار مکہ کے ہاتھوں ایسی اذیتیں برداشت کی کہ جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو جام توحید ایک مرتبہ کے لیے پی لیتا وہ ہمیشہ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جاتا۔ یہ جام ایک ایسا جام تھا جس کے اترنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ یہ خمار وہ خمار تھا جو مشرکین مکہ کی ادھر رسانیوں سے گھٹنے کے بجائے اور بڑھتا جاتا تھا۔ کفار مکہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں کہ ہمارے دین کی مخالفت نہ کریں اور اپنا نیا دین پھیلانے سے باز آ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسا کہہ رہے تھے، تم اپنی جان کا بھی لحاظ کرو اور میری جان کا بھی لحاظ کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا اٹھانے کی میرے اندر سکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عم لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری واللہ لن اترک هذا الامر، کہ بخدا اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دے اور چاہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں اس کام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید یہی لوگ ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، مگر افسوس کہ اہل طائف کا سلوک بھی اہل مکہ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ کسی نے آپ کی بات توجہ سے نہ سنی، آپ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ جب واپس جانے لگے تو اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ کو مارتے، پیٹتے، ذلیل و رسوا کرتے، جس میں اطہر زخموں سے لہو لہان ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہ کی، اور کی بھی تو ہدایت ہی کی دعا کی۔ مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جتنا ستایا گیا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبات قدمی کی مثال تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ کفار مکہ کی لاکھ مخالفت کے باوجود اسلام کا قافلہ سرگرم سفر رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، اسلام کے نام لیواؤں میں اضافہ ہوتا رہا، اور آج بھی چار جہان عالم میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ نہ روک پائے گا ظالم کسی طرح، نہ روک پائے گا ظالم کسی طرح، چلتا رہے گا دوستو سکہ حضور کا۔ ذروں کی اس زمیں کی آخر بساط کیا ہے، ذروں کی اس زمیں کی آخر بساط کیا ہے، عرش بری نے چوما ہے تلوہ حضور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔